مع الله في لألآت النجوم وحبك الغيوم وضوء القمر. کہ ہمارے ملک میں الحمدللہ کچھ اسلامک بینکنگ کا کام شروع ہو چکا ہے، اور جو ہمارے پہلے شیڈول بینک تھے وہ بھی اب اپنا ایک اسلامی کاؤنٹر ضرور رکھتے ہیں. رہنمائی کیجیے کہ اسلامی بینکوں سے جاری ہونے والے کریڈٹ کارڈ کا کیا حکم ہے، اس لیے کہ ان میں کسی قسم کا منافع نہیں لیا جاتا. چاہے آپ مقرر وقت تک رقم نہ بھی جمع کروائیں تب بھی کچھ منافع نہیں لیا جاتا، البتہ سالانہ فکس رقم اس سروس کے عوض میں وصول کی جاتی ہے. آپ رہنمائی فرما دیجیے کہ اس حوالے سے شرعی حکم کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. جناب حبیب الرحمن صاحب، ادائیگی میں تاخیر پر منافع لینا یا نقد رقوم نکالنے پر منافع وصول کرنا حرام ہے، سود کے زمرے میں آتا ہے، اور اس قسم کی شرعی خلاف ورزیوں سے پاک کریڈٹ کارڈ استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر بینک کریڈٹ کارڈ کے اجرا یا تجدید کے وقت پیش کردہ خدمات کے عوض حقیقی اجرت لیتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. تو اسلامی فقہ اکیڈمی جو کہ ایک عالمی تنظیم ہے، اس نے اس معاملے کو پوری طرح زیر بحث لا کر اس پر کام کیا ہے، اور اس پر پھر اپنی قرارداد جاری کی ہے جو اس کے 2000 کے اجلاس میں پوری ہوئی. اور اس میں انہوں نے یہ طے کیا تھا کہ یہ ایک ایسی دستاویز ہے، یعنی کریڈٹ کارڈ، جو کہ جاری کنندہ بینک کسی حقیقی یا اعتباری شخص، یعنی جو اس کا حامل ہے، کو ایک دو طرفہ معاہدے کی بنا پر دیتا ہے. اس کی وجہ سے سامان کی خریداری یا خدمات ایسے شخص سے بغیر فوری ادائیگی کے حاصل کر سکتا ہے جو اس دستاویز کو قبول کرتا ہے، کیونکہ جاری کنندہ اس دستاویز میں رقوم کی ادائیگی کی ذمہ داری قبول کر چکا ہے، یعنی بینک. چنانچہ ادائیگی جاری کنندہ کے اکاؤنٹ سے ہوگی، پھر بعد میں یہ ادائیگی حامل دستاویز کو مقررہ وقت میں جاری کنندہ کو کرنی ہوگی. یہ بھی ہے کہ کچھ کریڈٹ کارڈ جاری کنندگان ادائیگی کی مقررہ تاریخ گزرنے کی صورت میں کل واجب الادا رقم پر سودی منافع وصول کرتے ہیں، جب کچھ جاری کنندگان سودی منافع نہیں لیتے. تو اس سلسلے میں پھر کونسل نے یہ قرارداد پاس کی ہے جس کی شقیں یہ ہیں کہ اگر غیر مشمولہ کریڈٹ کارڈ سودی منافع ادا کرنے کے ساتھ مشروط ہو تو اسے جاری کرنا یا اس کے ذریعے لین دین کرنا جائز نہیں ہے، چاہے صارف استعمال شدہ رقم مقررہ وقت کے اندر ادا کرنے کا پختہ ارادہ رکھتا ہو، جس میں کسی قسم کی اضافی ادائیگی نہیں کرنی پڑتی. نمبر 2 یہ ہے کہ غیر مشمول کریڈٹ کارڈ اس وقت جاری کرنا جائز ہے جب اس میں قرض پر سودی اضافے کی شرط نہ ہو، اور اس کے ذریعے سے ہمیں یہ مسائل بھی اس میں سے شامل ہو جاتے ہیں کہ یہ کریڈٹ کارڈ جاری کنندگان صارف سے کارڈ جاری کرتے وقت یا کارڈ کی تجدید کے وقت اتنی مقدار میں پیسے وصول کر سکتے ہیں جو جاری کنندگان کی طرف سے پیش کردہ خدمات کا حقیقی معاوضہ بن جائیں. اور یہ مسئلہ بھی کہ جاری کنندہ بینک مرچنٹ سے صارف کی خریداری پر کمیشن وصول کر سکتا ہے. اس کے لیے شرط یہ ہے کہ مرچنٹ غیر مشمول کریڈٹ کارڈ کے ذریعے اس قیمت میں چیز فروخت کرے جس قیمت میں نقداً فروخت کرتا ہے، کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے. اور تیسری ان کی بات یہ ہے اس قرارداد میں کہ اس کارڈ کے ذریعے سے مشین سے پیسے نکالنا جاری کنندہ بینک کی جانب سے قرض ہوگا. اگر اس قرض پر کوئی سودی منافع مرتب نہ ہوتا ہو تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے. اور اسی طرح اس کارڈ کی سالانہ فیس جس کا تعلق قرض کی مقدار یا میعاد سے نہیں ہے تو وہ فیس بھی سودی منافع میں شامل نہیں ہوگی. اور اس کارڈ کی سالانہ فیس کی مد میں حقیقی اخراجات سے معمولی اضافہ بھی کرنا حرام ہوگا، کیونکہ یہ شرعی طور پر سود شمار ہوگا. اور چوتھی بات یہ ہے کہ اس غیر مشمول کریڈٹ کارڈ کے ذریعے سونا، چاندی یا دیگر نقدی نوٹ خریدنا جائز نہیں ہوگا. تو اس طرح انہوں نے اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ اس میں کسی قسم کا کوئی بھی زائد چیز لینا کسی بھی صورت میں، منافع کی صورت میں ہو یا اور کسی طور پہ بھی ہو تو وہ جائز نہیں ہے. صرف ان کے لیے وہ کمیشن کی صورت میں یا فیس کی صورت میں جو وہ لیتے ہیں وہ چیز ان کو جائز رکھی گئی ہے، اس لیے کہ یہ ایک خدمت کے عوض میں دی جا رہی ہیں، تو وہ چیز جائز ہے شرعاً. لیکن اس کے اوپر کوئی سود لینا
یا منافع لینا یہ ہرگز جائز نہیں ہے. تو اس قسم کا کوئی کریڈٹ کارڈ ہے تو وہ استعمال کیا جا سکتا ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں سود سے محفوظ رکھے. آمین.